الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسرور. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ ذکر کے حوالے سے جو اسباق پر لطائف سے مراقبات تک گزارشات پیش کرنی تھی، اس حوالے سے ہمارا موضوع مکمل ہوا. چونکہ اس سے آگے پھر بات عرشی منازل کی طرف چلنا شروع ہو جاتی ہے. تو عرشی منازل کے لیے جو حدود بیان فرمائی گئی ہیں، اور یہاں تک بھی کوشش کی ہے کہ جو مشائخ نے حدود بیان فرمائی ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے بات ہو. اور ایک بات ہر ساتھی کو کہنا چاہتا ہوں، تمام مرد حضرات کو کہنا چاہتا ہوں، تمام اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ تصوف کے شعبے میں جو کچھ سکھایا جا رہا ہے، جو کچھ بتایا جا رہا ہے، اس سارے پر اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے کہ اگر ہم اپنے مزاج میں تھوڑا پڑھنے کا جو شغف ہے اسے دخل دیں اور اس کو اختیار کریں تو بے شمار پہلو جو ہیں جو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے اور ایک اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں بے شمار رہنمائی نصیب ہو جائے گی. تو یہ آیا کریمہ جو میں نے جس کا حصہ آیا کریمہ کا تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کی شان نزول جو اس کا ہے یہ غار ثور کے موقع پر ہے. جب بات مراقبہ معیت کی ہو رہی تھی تب بھی اس کا حوالہ آیا، اور اس موضوع پر بات اجمالی سی ہوئی. پھر جب بات فناء الرسول کی کیفیت پر ہو رہی تھی تب بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو گزارشات پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، اس میں بھی یہ پہلو ہے. تو اس آیہ کریمہ پر کچھ حصہ جو معیت کا ہے اس پر گزارشات پیش کرتا ہوں. تو اللہ جل شانہ نے یہاں ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں ایک آپ، یعنی دو میں کے دوسرے آپ تھے صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کے دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب اپنے دوست یعنی ساتھی سے فرماتے ہیں کہ میرا غم نہ کر، غم نہ کھا، ان اللہ معانا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہاں پر اس واقعے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو. تو آپ جب رات نکلے حضرت علی کرم وجہ الکریم کو اپنے بستر پر لٹایا، اور یہاں وہ واقعہ بھی آتا ہے جو اہل مکہ کی امانتوں کے حوالے سے ہے کہ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امانتیں آپ کے پاس موجود تھیں وہ بھی وہاں آپ کے حوالے کی. کتنی ہیں کیا ہے ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ تذکرہ بھی ملتا ہے. اور کفار نے یہ چاہا کہ مختلف قبائل کے ایک دو لوگ جمع ہو جائیں، تو اس طرح نعوذ باللہ آپ پر حملہ کیا جائے کہ آپ کے جو عزیز و اقارب ہیں یا بات قبیلے کی آئے تو وہ پھر کسی ایک قبیلے کے ساتھ ان کا جھگڑا نہ ہو سکے. کیونکہ باہم ضروری نہیں تھا، قبائلی زندگی میں ایسا ہوتا ہے، آج بھی جہاں قبائلی زندگی ہے وہاں بھی ایسا ہو جاتا ہے
کہ چاہے اس قبیلے کی آپس میں کوئی رنجش بھی ہو تو اس قبیلے کے فرد کو کوئی دوسرا قبیلے کا جو بندہ ہے وہ نقصان پہنچائے تو قبائل کی جنگ ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے اس نزاکت کو دیکھتے ہوئے یہ کوشش کی کہ مختلف قبائل کے لوگ مل کر حملہ کریں، تاکہ پھر جب بات اگر قبیلے کے ساتھ دشمنی کی آئے گی تو پھر ایک قبیلہ کتنے لوگوں کے ساتھ دشمنی کر سکے گا، کتنے قبائل کے ساتھ لڑ سکے گا۔ یہ اللہ کریم کا نظام ہے کہ اللہ کریم نے عین اس گہرے میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکالا، اب چل کر آئے۔ یہ بھی معجزات میں سے ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، وہاں سے کچھ خورد و نوش کی چیزیں ساتھ لیں اور پھر باہر نکلے اور غار ثور تک پہنچے۔ غار ثور میں جب پہنچے تو اس سے پہلے تو بے شمار یہ پہلو آ گیا کہ کفار ڈھونڈ رہے ہیں، چونکہ جب وہ اسلام تشریف لے آئے اور کفار گھر میں داخل ہوئے تو سامنے چارپائی پر تو یا بستر پر یا سوت پر تو حضرت علی کرم وجہ الکریم کو پایا۔ تو اس وقت سے پھر وہ انہوں نے اعلان کر کے اور ہر طرف مخلوق دوڑ پڑی، بے شمار انہوں نے ایسے، چونکہ آج تو زمانہ اور ہے، آج بھی اس کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، کھوجی ڈھونڈے جاتے ہیں جو قدموں کے نشانوں سے کھوج لگاتے ہیں کہ جس کا جو مطلوب ہے اس کے نشان، بے شمار نشانوں میں بھی وہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ وہ کس طرف جا رہا ہے۔ اور یہ اتنا فن تھا کہ جس سواری پر سوار تھے اس سواری کے متعلق بھی وہ جان لیتے تھے کہ اس سواری جو ہے یہ کس اس میں ہے، کہ کیا بچہ جننے والی ہے یا نہیں ہے، خالی ہے، یا اس پر ایک سوار تھا ساتھ سامان تھا نہیں تھا، اس کے پاؤں لگانا، گھوڑے کے پاؤں مار کر چلنا، زور دے کر چلنا، اس کے وجود میں کوئی یا ٹانگ میں کوئی خرابی ہو تو اس تک کا اندازہ لگا دے۔ باقاعدہ فن ہے اور بہت نایاب ہو گیا ہے، لیکن خال خال آج بھی لوگ ملتے ہیں جو کوئی تھوڑا بہت اس حوالے سے جانتے ہیں۔ تو کھوجیوں کا بھی ڈھونڈنے پر لایا گیا، تو سارے کوشش کے بعد آخر وہ اس غار کے جو ہے منہ تک پہنچنے میں پہنچ چکے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اللہ کریم کا اپنا نظام ہے، اس نے جو حفاظت کا سامان بنایا ظاہراً وہ انتہائی کمزور حیثیت ہے، اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ یہ دین اسلام کی تعلیمات میں جہاں نشانیاں ملتی ہیں نا غور کرنے کی اللہ کی قدرت کی، تو یہ نشانی اس پہلو پر بھی ملتی ہے کہ گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ تو جو کمزور ترین حصہ ظاہراً ہے وہ اتنا مضبوط ثابت ہوا کہ اس نے ان کے دماغ گھما دیے، اس طرف جانے کی سوچ ہی نہیں آ سکی۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، آپ ساتھ تھے، اور عجیب اللہ کا احسان ہے، کرم ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر کہ ایک انفرادیت ہے۔ بچپن میں بھی عمر کا بھی بہت کم فرق تھا، بچپن میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملتا ہے کہ تعلق میں یا محبت میں، تو وہاں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک آتا ہے۔ تو یہاں پر جب یہ بات آئی، اور یہ وہ اتنا کرم اور احسان ہے، میں کل غالباً پرسوں اپنے اس میں تربیتی پروگرام میں عرض کر رہا تھا پیریڈ میں، کہ جب یہاں بات ہو رہی تھی اس حوالے سے نیکیوں اور ورع تقوی کے حوالے سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جیسے صاف رات آسمان پر جیسے تارے چمکتے ہیں، اس طرح اس سے زیادہ نیکیاں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ تو انہیں تجسس ہوا کہ میرے والد کی صورت کیا ہے؟ تو جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 3 دن کا وقت ہے، اس میں ایک دن ان سے قیمتی ہے۔ کتنا قیمتی ہے، اس پر کتنا اجر اور ثواب ہے، یہ اللہ کریم بہتر جانتے ہیں، یہ ہماری دسترس سے باہر ہے۔ اور اس کی جب یہ بات پہنچی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو،
تو آپ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضرت میری ساری زندگی کی جو نیکیاں ہیں، جو نیک عمل ہیں، وہ آپ لے لیں، ان دنوں میں سے وہ ایک دن مجھے دے دیں۔ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑے، ان کا یہ سودا نہیں ہو سکتا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معیت ہے یہ تو وہ عطا ہے اللہ کی، اور پھر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جن پر زندگی بھر کبھی مزاج حاوی نہیں ہوا، کبھی استغراق میں نہیں گئے۔ حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تک استغراق کی کیفیت ایک لمحے ثابت ہوتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تلوار کھینچ لی کہ اگر کسی نے آپ کے وصال کی بات کی تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، تو یہ کیا کیفیت! اس لمحے بھی ظاہراً نحیف کمزور وجود کے مالک حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو اللہ نے اتنی مضبوطی عطا فرمائی تھی، اتنا استحکام عطا فرمایا تھا کہ اس وقت بھی وہ اپنے ہوش میں رہے اور تمام جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سنبھالنے کا سبب ہوئے۔ تو یہ آپ کی عظمت ہے، یہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ تو یہاں جب بات آتی ہے کہ دو میں کے دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جس وقت کے دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے دوست اور ساتھی سے فرما رہے تھے کہ میرا غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ معیت باری تعالیٰ پر جب بات آتی ہے تو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، جو تسبیح مراقبہ معیت میں پڑھنے کے لیے بتائی جاتی ہے کہ اس تسبیح کو پڑھتے رہیں، زبانیں بھی ادا کریں، دل میں بھی پڑھتے رہیں، اور جب اس مراقبے پر سالک ہوتا ہے تو اس کی روح متواتر یہ تسبیح کر رہی ہوتی ہے، تو اسی تسبیح میں خیال رکھا جائے۔ تو اسے جب وسیع معنوں میں لیں گے تو معیت عمومی جو ہے یہ ہر شے کو حاصل ہے۔ اللہ کریم کی ذات خالق ہے، اور باقی جو کچھ ہے جہاں ہے وہ سارا مخلوق کے زمرے میں آتا ہے۔ جب وہ سارا مخلوق کے زمرے میں آتا ہے تو اسے معیت نصیب ہے۔ اللہ کی ذات ہر ایک ذرہ جو اس نے تخلیق فرمایا اس کے بھی ساتھ اور اس کے بھی قریب، اور اللہ کے قرب کو عمومی قرب کی کیفیت سے نہیں دیکھا جا سکتا، کیونکہ یہ جب یہ تسبیح کی جاتی ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تو یہ معیت کا وہ حصہ جو قربت کی حدود بیان کر رہا ہے اور قدرت کے حوالے سے اور قریب ہونے کے حوالے سے بیان فرما رہا ہے کہ قریب ہونے کی بھی کوئی حد نہیں رہی، اتنا قریب ہے۔ کوئی وجود اپنے اتنے قریب نہیں ہے جتنا خالق اس کے قریب ہے جس نے اسے بنایا ہے، جو اس کے تسلسل کا سبب ہے، جس نے جس مقصد کو بنایا ہے اس مقصد کے اوصاف اس میں پیدا فرما دیے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا قریب ہونا صرف قریب ہونے کے نہیں ہے، دست قدرت کے پہلوؤں میں بھی ہے کہ کوئی چیز اس کے دستر قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اسی لیے سالک کو جب اللہ کے قرب کا بتایا جا رہا ہوتا ہے تو عمومی قرب کی بات نہیں ہے کہ ہاں جی کوئی ساتھ ہے تو وہ مددگار ہے، اس کا ساتھ رب کریم کا ساتھ ہونا وجود کے ایک ایک ذرے اور ایک ایک حصے تک نہ صرف قریب ہے، قادر مطلق ہے، اس کی رحمت سے تسلسل ہے، وہ کسی لمحے کسی شے کے وجود کو روکنا ختم کرنا چاہے وہ قادر ہے، تو اس کی قدرت جو ہے وہ قریب جو ہے وہ قادر مطلق کی کیفیت میں قریب ہے۔ تو جب معیت کی بات آتی ہے تو معیت عمومی ہر شے کو حاصل ہے، چونکہ اسی کی ذات نے تخلیق فرمایا ہے، اور اسی کا پرتو جو ہے وہ ایک خالق کی کیفیت میں مخلوق پر وارد ہوتا ہے جو اللہ کریم پیدا فرماتے ہیں۔ تو معیت عمومی ہر تخلیق کو ہے، اس میں اس زمین کی بات کریں، اس زمین کی مٹی کی بات کریں، ان ہواؤں کی بات کریں، ان پانیوں کی بات کریں، اس چرند پرند کی بات کریں، اس نباتات حیوانات کسی حصے کی بات کریں، فضاؤں کی بات کریں، آسمان تاروں فرشتوں عرش کی بات کریں،
کسی شے کو بھی آپ موضوع میں لائیں تو اسے مائیت عمومی حاصل ہے۔ اور مراقبہ مائیت میں ایک پہلو یہ بھی سامنے آ جاتا ہے کہ اللہ کریم کی ذات تو ہر جگہ موجود ہے، سالک جب محنت کرتا ہے اللہ اللہ پر، اسے کیفیات نصیب ہوتی ہیں تو اس کا احساس سلامت ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے قرب کو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو عمومی جو معیت ہے یہ ہر شے کو جب حاصل ہے تو جو وجود غیر مسلم ہے وہ بھی تو اسی نے تخلیق فرمائے۔ عمومی معیت جب ہر ذرے کو حاصل ہے تو اس میں پھر کچھ ہے جگہ بچتی نہیں ہے کہ جہاں اللہ کی معیت نہ ہو، اللہ کا قرب نہ ہو، اللہ اس شے کے قریب نہ ہو۔ اور باریکیوں ہم تو کوئی چیز کھولتے ہیں نا، آج بڑی شعور اور بڑی عقل اور بڑی سائنس کی بات ہوتی ہے، تو کسی شے پر بھی جو تحقیق آج ہمارے سامنے آتی ہے، آنے والے دلوں میں جو تحقیق آتی ہے، اگر اسے رد نہ بھی کر رہی ہو تو اس سے اگلے حصے پر بات کر رہی ہوتی ہے کہ نہیں، یہاں بات ختم نہیں ہوئی، اس اصول کے آگے اس تخلیق میں یہ نئی نئی چیزیں سامنے آ گئی۔ تو حتمی حصوں تک جو کسی شے کی تخلیق کی حتمی حصہ ہے یا جگہ ہے، اس تک اس ذات کی رسائی ہے، اس ذات کی معیت۔ تو جب عمومی معیت کی بات ہوگی تو ہر شے کو ہے، لیکن یہ اللہ جل شانہ کی صفت ہے، اس طرف سے بات۔ جب بات مخلوق میں آئے گی تو پھر مخلوق میں جسے اس نے اپنی عبادت کو پیدا فرمایا ہے، پھر اس کے اندر ایک وصف اور ہے کہ وہ اس قابل ہو سکتا ہے کہ وہ اس قرب کو اپنے درجے کے مطابق محسوس کر سکتا ہے۔ اور یہ درجات اپنے اپنے ہیں، اس کے احساس، اس کا تعلق، اس کے خلوص اور اس کی نیت پر اس کا انحصار ہے کہ وہ کس درجے کا محسوس کرتا ہے۔ اس احساس کے لیے جس دائرے کی ضرورت ہے وہ ہے ایمان۔ جب کلمہ پڑھ لیا جائے، کلمہ توحید پڑھ لیا جائے، اس کی یاد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر شہادت پر بندہ پہنچتا ہے تو ابتدا ہے کہ وہاں اسے ایمان نصیب ہوتا ہے۔ اور جب اسے ایمان نصیب ہوتا ہے تو آمنو کے ساتھ قرآن مجید عامل الصالحات بیان فرماتے ہیں۔ عمل صالح اس کے ایمان میں تقویت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ جو مسلمان ہے، بندہ مومن ہے، وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی جو معیت ہے اسے محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ عمومی معیت سے بڑھ کر جب اس معیت پر بات آتی ہے تو پھر وہ باتیں سمجھتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ اس حد سے باہر کافر کہتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ جو کلام آپ پڑھ رہے ہیں یہ تو لکھا گیا ہوگا، تو سابقہ لوگوں کی باتیں ہیں، ان کی کہانیاں ہیں اور ان کے واقعات ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں۔ تو اس پر اللہ کریم فرماتا ہے یہ اندھے بھی ہیں، یہ بہرے بھی ہیں، یہ گونگے بھی ہیں، ان کے دل بھی مردہ ہیں۔ حالانکہ ظاہری طور پر وہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں۔ تو جو عمومی حصہ ہے معیت کا، اس پر یہ نہیں ہے کہ جس کو ہے وہ سمجھ بھی سکے، اس کے رد میں بھی بات کر رہا۔ تو اس کیفیت تک پہنچنے کے لیے اللہ کریم احسان فرمائے تو دین حق، دین اسلام ضرورت ہے۔ جب بندہ مومن ان حدوں میں آتا ہے، کیونکہ بندہ مومن ہے، صاحب ایمان ہے، تو اسے نصیب ہو عمل صالح، تو اس کی ابتدا اس معیت میں اس طرح بڑھنا شروع ہو جاتی ہے کہ اس کا ہر ضرورت کا پہلو اللہ کی طرف منسوب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کی وحدانیت کا، اس کی قدرت کا اور اس کے رازق ہونے کے ہر پہلو شان ربوبیت کا جو ہے اس کا ادراک اس درجے کا ہوتا ہے کہ اپنی چاہت کو اور اپنی ضروریات تک ہر حصے کو اللہ جل شانہ کی طرف منسوب کرتا چلا جاتا ہے۔ وہیں سے توقع پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہیں کا اظہار تشکر نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہیں سے امداد جو ہے اس کی طلب نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ سارے حصے جو ہیں جو تعلیمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں نصیب ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے بات آتی ہے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ جو
عملی زندگی میں عمل صالح نصیب ہوتے ہیں۔ یہ بندے مومن کا خاصہ ہے کہ اسے عمومی حصوں سے خصوصی میں لے آئے، اور پھر یہاں جب خصوصی بات آ گئی تو پھر اس میں اللہ کی معیت اسے اس درجے کی محسوس ہونا شروع ہوگی کہ اسے سمجھ آ گئی کہ ہر شے کا خالق بھی وہی ہے اور مالک بھی وہی ہے، جس کو جتنا رہنا ہے یا جو رہ رہا ہے اس کی مرضی اور رضا ہے۔ تو اس سارے بحر میں وہ پھر اپنے آپ کو حتمی بات پر نہیں سمجھتا، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے تجاوز میں نہیں جاتا، کسی کمی بیشی میں یہ نہیں سمجھتا کہ میرا حصہ چلا گیا، وہ یہ جانتا ہے کہ یہ اللہ کی رضا ایسی ہے۔ اپنی طرف سے جو اس کی کوشش ہے وہ کر کے پھر توکل علی اللہ کرتا ہے، یعنی یہ معیت جو ہے بندے مومن کو یہ توکل علی اللہ سے آشنا بھی کرتی ہے، اور اس پر انحصار جو ہے وہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے آگے پھر حصہ جو معیت کا آتا ہے وہ اس سے آگے پھر اور خصوصیت کا عمل ہے۔ یہ عمومی معیت سے ایک خصوصی معیت کے حصے پر آ گیا بندے مومن کی صورت میں۔ اس سے آگے پھر جب بات آتی ہے جہاں لفظ صالح استعمال ہو کہ وہ لوگ جنہیں تعلیمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا ہوتی ہیں، انہیں پھر معیت کی اور مزید بلندی اور عطا نصیب ہونا شروع ہو جاتی۔ معلوم ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، قادر مطلق ہے، حتمی بات ہے، اس کی شان ہے۔ اب محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے سالک، اس کی حصے اس درجے کی نہیں ہے کہ خالق تک پہنچ سکے۔ وہ نور ایمان کا تسلسل جو قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چل رہا ہے اور خالق کو آ کر پہنچتا ہے، وہ اسے اس قابل کرتا ہے کہ حصے ہیں نہیں لیکن محسوس کر رہا ہے ذات باری تعالیٰ، اس کی معیت کو محسوس کر رہا ہے۔ اور جب اس کی معیت کو وہ محسوس کرتا ہے اور پھر اس آیہ کریمہ کو اسے بتایا جاتا ہے کہ تو جہاں کہیں ہے، wherever you are, your Allah is with you، تو جہاں کہیں ہے تیرا اللہ تیرے ساتھ ہے، تو پھر اس معیت میں بے شمار پہلو آ جاتے ہیں جو سارے کے سارے دین اسلام اور ایمان کے دائرے میں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہے تو وہ پھر کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کی ذات اس کے ساتھ ہے تو اس نے ضروریات کسی سے منسوب کر رکھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہے تو اسے دنیا کا لالچ اس درجے کا ہو کہ آخرت بھول جائے۔ تو اس کے قرب کی کیفیت جب یہ قلب اور سالک محسوس کرتا ہے تو اس کی سوچ خالص اور اس کے اعمال جو ہیں وہ خالص رضائے باری تعالیٰ کے لیے نصیب ہوتے ہیں۔ جب اس سے آگے بات آتی ہے تو اس میں درجے ہیں، جیسے اللہ کریم نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، تو اس میں پھر درجے ہیں، کس درجے کی کس کو حاصل ہے یہ الگ بات ہے، الگ موضوع ہے، اور اللہ کریم خوب جانتے ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں۔ اسی لیے اجتماعی عبادات میں بھی اگر آپ غور کریں اور اجتماعی ذکر کے لیے بھی سالکین کو بھی جب کہا جاتا ہے تو اس پر تاکید کی جاتی ہے کہ جب مل کر ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جو ذکر کرا رہا ہے اسی کی ذکر کا جو ہے وہ شرف قبولیت کا سبب باقیوں کے لیے کوئی پتہ نہیں۔ جو پہلی دفعہ بیٹھا ہے ایسے صدقے دل سے اپنے اللہ کو پکارے کہ تمام کے ذکر کو شرف قبولیت اس کی پکار سے ہو جائے۔ پھر اللہ کریم کے ساتھ ہر بندے کا بندگی کا اپنا رشتہ ہے، اپنا تعلق ہے، اس کا کرم اور احسان ہر ایک پر اس کی طرف جو عمل کیا جا رہا ہے اس سے زیادہ ہے اللہ کی طرف سے۔ تو جب کسی کو زائد دے رہا ہے تو پھر اس محفل میں جسے زائد دے رہا ہے دوسرے کو اس کی شان نہیں ہے اسے کم دے، پھر وہ سب کو فیض یاب فرما دے۔ تو اس لیے یہ بات کی جاتی ہے۔ تو اس میں مدارج ہو سکتی ہیں، ان مدارج پر بات ہو سکتی ہے، ان کیفیات پر بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات پھر دائرہ ایمان کے بعد عمل صالح جب اور اس سے پھر مزید جب تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید آگے کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ نصیب ہوتا ہے تو پھر یہ کیفیت آ جاتی۔ اس کے بعد پھر بات آ جاتی ہے وہ مقربین
الہ جنہیں اللہ کریم نے مخصوص فرمایا ہے انبیاء اور رسول کی صورت میں، وہ معصوم عن الخطا ہے، ان کی نیکی جو ہے وہ دائمی ہے، اس میں نقص نہیں ہے، وہ ہستیاں آ جاتی ہیں پھر انہیں جو معیت کا حصہ نصیب ہے وہ بھی دائمی ہے۔ اب یہاں جب بات آتی ہے تو بندے مومن اور عمل صالح میں مزید کیفیات باطنی تک کی بات میں اللہ کریم کی جو معیت ہے اور اس کا کرم ہے اور اس کا احسان ہے، اس میں صفاتی کے ساتھ ذاتی بھی ہے۔ چونکہ جب ہم شکر ادا کرتے ہیں نا کہ الحمدللہ رب العالمین، اس میں ایک میں نہیں ہوں، پالن ہار ہر ایک کے لیے وہی ایک ذات ہے، چاہے کوئی اس پالنے کا اور اس کی شان کا انکار بھی کر رہا ہو، یہ سارا کوئی ہر حصہ ہر مخلوق مانے گی۔ مکلف کو تب تک جب تک فرصت ہے وہ اپنی مستی میں گم ہے، وہ بھی ایک روز مانے گا، کیونکہ حتمی اور آخری بات ہے ہی یہی۔ تو یہاں جب بات آتی ہے تو اس میں صفاتی حصے نصیب ہوتے ہیں اور ذاتی پر بھی قرآن کریم بیان فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع المتقین، ان اللہ مع المحسنین، کہ جو صبر کر رہا ہے اس کو بھی اللہ کی معیت ذاتی، لفظ اللہ استعمال ہوا، صفات کی بات نہیں ہوئی، لیکن وہاں جب ذات کی بات ہوئی تو جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے اس کے وصف ساتھ شرط ہے، اور اس وصف میں اس جس صفت پر ہے وہ صبر پر ہے، اور جب صبر کو قرآن کریم کی تفسیر میں دیکھیں گے تو اس سے مراد یہ صرف نہیں ہے حصہ کہ اسے چوٹ لگی تو وہ خاموش ہو گیا، کوئی دکھ اور رنج پہنچا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں چھلک پڑے، یہ فطری عمل ہے، شکایت کا عنصر اس کے اندر پیدا نہیں ہوا کہ ایسا کیوں ہوا، اس نے یہ جانا، اس نے یہ مانا، اس نے یہ سمجھا کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جو ہے اس کی طرف سے، ایسا ہو لکھا تھا، ایسا اسے ہونا منظور تھا، اس کی رضا میں جب راضی ہو جائے، اس کیفیت کا جو معنی ہے وہ صبر۔ اور حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جب صبر پر تفسیر فرما رہے ہوتے ہیں، تحریر کرتے ہیں، بیان کر رہے، وہ فرماتے ہیں کہ سر پٹ دوڑتا گھوڑا اسے پوری قوت سے کھینچ کر روک دیا جائے اور کھڑا کر دیا جائے، اس طرح اپنے نفس کی دوڑ کو روک کر پابند کر لیا جائے دین اسلام پر، قدم نہ اٹھا سکے، سرکشی نہ کر سکے، اپنا زور نہ دکھا سکے، پابند کر دیا جائے تو صبر کے معنی میں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی رضا میں جو رضا نصیب ہو جائے، بندہ راضی ہو اللہ کی رضا میں، تو اس کیفیت میں یحبہم و یحبونہ کی بھی صورت نصیب ہوتی ہے۔ اگر کوئی بعمل نہیں ہوگا، دور ہوگا، ایسے وہ پیدا کر دے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ اب یہ ساری کا انحصار خلوص نیت پر ہے۔ ان اللہ مع المحسنین، احسان کیا ہے؟ اخلاص۔ کوئی بھی عمل جو ہے اس کا انحصار اخلاص پر ہے، نیت پر ہے، کتنی خالص نیت ہے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے، ظاہر پر نہیں ہے، دیکھنے میں شاید بڑی بھلی لگ رہی ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اس اتنے مختصر سے الفاظ میں اتنا وسیع معنی بیان فرما دیا ہے کہ اس کلیے کو ہر عمل پر لاگو کیا جاتا ہے اور یہی حق ہے، اور نتائج بتا دیتی ہے کہ یہ کس طرف کا مسافر ہے، کس منزل کو جا رہا ہے۔ تو جب یہاں بات آتی ہے عمومی تو ذات آ جاتا ہے وہ صرف، ہاں اگر اس نے صبر چھوڑ دیا تو میت ذاتی نہیں رہے گی، عمومی میت تو اسی بھی نصیب ہے جو مان ہی نہیں رہا، کیونکہ اللہ کی ذات قادر ہے، اس کی وہ ذات محیط ہے ہر شے پر، غالب ہے، پاک ہے،
تو اس کا احسان جو ایمان کے ضمن میں بندے کو نصیب ہوا تو اس سے اس کی معیت ذاتی بھی نصیب ہوئی، لیکن شرط ہے صفت ساتھ جس کو نصیب ہے، یعنی وہ صابر بھی تو ہو نا، پرہیزگار بھی تو ہو نا، اور اللہ نہ کرے یہ صفت اس سے چھوٹ گئی تو یہ معیت ذاتی ختم ہو گئی، اسے نہیں ملی۔ جب ان سے اوپر خصوصی حصوں کی بات ہوتی ہے، انبیاء اور رسول کی بات ہوتی ہے، تو وہاں جب بات آتی ہے تو وہاں جو معیت ہے وہ دائمی ہے، چونکہ عرض کیا ان کی نیکی جو ہے وہ ایسی ہے کہ دائمی ہے، اس کے پیچھے کوئی ایسا عنصر شامل نہیں کہ ان کی خواہش ذاتی شامل ہو۔ معصوم عن الخطا ہیں، وہ غلطی کر ہی نہیں سکتے، جو کوئی کمی بیشی آتی ہے اس میں دانستاً نیتاً حصہ شامل ہی نہیں ہوتا۔ اللہ شانہ جو کا ہے ہر بات کا پیمانہ، وہ تو ہے ہی نیتوں پر، تول ہی نیت ہے۔ ترازو کا سبب جو ہے پلڑے کے بھاری ہونے کا یا ہلکا ہونے کا، اس کا سبب تو نیت پر آئے گا۔ تو ان کی نیت اتنی خالص ہے عند اللہ کہ اس میں ذاتی خواہش ہے ہی نہیں، اللہ کی رضا ہے ہر پہلو۔ تو پھر وہاں معیت جو ہے یہ بھی دائمی ہونا شروع ہو جاتی، دائمی ہو جاتی ہے۔ لیکن قرآن کریم میں جہاں اس معیت کی عطا اپنے ان برگزیدہ ہستیوں کو عطائی، وہاں اس طرف صفت آ گئی ہے، ذات باری کی طرف صفت کا بیان ہے۔ انما یا ربی، حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بھی بیان فرماتے، کسی نہ کسی پہلو میں وہ معیت صفاتی ہوتی ہے، کیونکہ جو کچھ قرآن کریم میں بیان کیا جا رہا ہے وہ اصول و ضوابط ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی حصہ قرآن کریم میں بیان فرما دیا گیا تو اس سے مراد ایک حصہ تھا دوسرا بھی رہتا، حتمی باتیں ہیں، ہر پیمانے پر پورا اترتا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ اسے حروف کے علوم پر، اسے دنیا کے کسی اوزان پر رکھ دیں، حیرت ہوتی ہے دین اسلام اور اس قرآن کے نہ ماننے والوں کو بھی اس کے کسی پیمانے کے اوزان میں اس میں فرق نہیں، جھول نہیں آتی، خوبصورت بحلس آتا ہے ہر انداز سے، اس لیے یہ اللہ کا کلام ہے جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو قادر ہے۔ اور یہاں اس آیہ کریمہ میں جب بات آتی ہے تو یہاں ذات کی بات آ جاتی ہے، تو حضرت اس پر بہت خوبصورت تفسیر کرتے ہیں اور بڑا خوبصورت بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب یہاں بات آتی ہے تو اللہ جل شانہ کی معیت ذاتی کی بات آ گئی، ساتھ شرط کوئی نہیں۔ اس طرف جب بات آتی ہے تو ساتھ وصف کی بات کوئی نہیں، یہاں بھی شرط کوئی نہیں دی۔ تو یہ واحد جگہ ہے جہاں اللہ جل شانہ نے یہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ کو ذاتی معیت ذات کے ساتھ عطا فرمائی ہے اللہ کریم، اور انبیاء کرام میں آپ کی ذات اور غیر انبیاء میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور یہ اصول یہاں آ کر طے ہو گیا، اس سے مراد قیامت تک، کیونکہ قرآن کریم تو حتمی بات فرماتا ہے آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت ابدل آباد ہے۔ دار دنیا دار العمل میں بھی کسی کو حق چاہیے، حق تک رسائی چاہیے، تو یہی اصول ہیں۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ غیر انبیاء میں ایک ذات ہے، اور وہ ذات ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور آپ کے ماننے اور آپ کے ساتھ ہونے کے صدقے وہ درجہ نصیب ہوا جو غیر انبیاء میں صرف آپ کا خاص ہے اور کسی کو نصیب نہیں۔ تو اللہ کریم نے جب یہ فرمایا کہ دو میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت آپ غار میں تھے اور کوئی نہیں تھا، جب وہ اپنے دوست سے فرماتے تھے کہ میرا غم نہ کر، اب یہاں لفظ میرا جو ہے یہ بریکٹ میں ہے اور حضرت جی نے اس ترجمے میں لکھا ہے، عموماً صرف جو ترجمہ ہوگا اس میں ہوگا غم نہ کر، دکھ نہ کر،
اب عربی وسیع ہے، ہم ہر طرح کا جو صدمہ ہے اس کو صدمہ یا لفظ ہر طرح کا کہہ رہا ہوں لفظ. اب یہ بھی دکھ ہو سکتا ہے، کسی نے زیادتی کی ہے تو دکھ ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ اپنے ہاتھوں زیادتی ہوگی یہ بھی تو دکھ ہو سکتا ہے، کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو بھی تو دکھ ہو سکتا ہے. تو اس صورت میں بھی بندہ ایک حصہ محسوس کرتا ہے. لیکن ہماری جو زبان ہے، جو الفاظ بولتے ہیں ہم، وہ محدود ہیں. ہم موقع کے مطابق روبرو کیفیات ان الفاظ کے ساتھ سمجھ رہے ہوتے ہیں. مشکل ہے کہ وہ ہر کیفیت کے لیے لفظ الگ ہو، اس کے استعمال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. عربی وسیع زبان ہے، ایک ایک لفظ ایسا بھی عربی کا ہے کہ 50 معنی رکھتا ہے، اور ایسے الفاظ بھی ہیں جو متضاد معنوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں. ایک ہی لفظ ایک جگہ استعمال ہو تو اس کا مطلب جو ہے دوسری جگہ جو استعمال ہوگا اس کے عین متضاد بھی آ جاتا ہے. تو حضرت یہاں جو نقطہ دیتے ہیں وہ بڑا خوبصورت دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی جان کا ڈر تھا. وہ فرماتے ہیں حزن اس ڈر کو کہتے ہیں جو محبوب کے لیے ہو. انہیں یہ تکلیف تھی کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دے. تو عمومی ترجمے میں یہ ملے گا کہ آپ غم نہ کریں، لیکن یہاں حضرت نے وہ بات واضح کرنے کے لیے ایک بریکٹ میں لفظ میرا لکھ دیا ہے کہ میرا غم نہ کر، ان اللہ معانا، اللہ کریم ہمارے ساتھ. اللہ کی ذات بھی بیان فرمائی. پھر دوسری طرف جب معانا تو دو حصوں میں اپنا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکٹھا بیان فرمایا، اور قرآن کریم کلام ذاتی تصدیق فرما رہا ہے. بات کرتے ہیں وہاں کون تھا، کس کی شہادت پر بات مان رہے ہو، کس کے کہنے پر اس عمل کی تم تحقیق میں یہ بات سمجھ رہے ہو کہ ہاں ایسا ہوا تھا. تو رب کائنات فرما رہا ہے، جس نے وہ خصوصیت اور وہ معیت عطا فرمائی، وہ کلام ذاتی میں اس نے ایسا بیان فرمایا جب تک کوئی دائرے دنیا میں تلاوت کر رہا ہے یہی تلاوت کر رہا ہے، اور یہ کلام ذاتی ہے، ہمیشہ تلاوت رہے گی اس کی، ہمیشہ کے لیے یہی دعویٰ ارشاد ہوتا رہے گا، یہی حق ارشاد ہوتا رہے گا، یہ کرم اور احسان جو ہے اس کا ارشاد ہوتا رہے گا. تو فرمایا یقیناً حتمی بات اللہ ہمارے ساتھ ہیں. تو بات معیت کے حوالے سے ہو رہی تھی، اور ہم نے اسباق پر اپنا جو آخری پیریڈ ہے اس پر فناء رسول تک بات کی. پھر بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ روحانی بیعت کے موقع پر آپ کو بھی پیش ہونا، پھر حضرت علی کرم وجہ الکریم تک پیش ہونا کی بات. تو یہ بات وہاں سے شروع ہوئی کہ تمام سلاسل تصوف ان کی ابتدا حضرت علی کرم وجہ الکریم سے ہوتی. کسی سلسلے کی بھی مشائخ کی لڑی آپ اٹھا لیں تو وہ حضرت علی کرم وجہ الکریم تک پہنچتی. سلسلہ اویسیہ نقشبندیہ اویسیہ، اس کی یہ انفرادیت ہے، اسے یہ تسلسل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر نصیب. وہاں بھی اسے نبی اسلام کے ساتھ حاضر ہو کر، آپ کے حضور حاضر ہو کر پھر وہاں حاضر دے ہوتا ہے. پھر جہاں سے اس نظام جو کیفیات کا تسلسل چل رہا ہے پھر حضرت علی کرم وجہ الکریم کے پاس حاضر ہوتا ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کوئی شان میں کمی کا مقصد نہیں. جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کی شان ہے، آپ کی انفرادیت ہے. اس کے بعد یہ تسلسل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا، پھر وہ تسلسل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا، وہاں سے پھر وہی تسلسل جو ہے وہ حضرت علی کرم وجہ الکریم کو نصیب. شان ہے اپنی. میں عرض کر رہا تھا کہ منبر رسول پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی جگہ تشریف رکھتے تھے،
دوسری جو سیڑھی تھی اس پر پاؤں مبارک رکھتے تھے. اور جب آپ کا وصال ہوا، اپنے دار دنیا سے پردہ فرمایا، تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منبر رسول کی طرف گئے اور وہاں بیٹھے تو جہاں نبی کے وسلم پاؤں مبارک رکھتے تھے وہاں آپ جا کر بیٹھے اور نچلے تیسرے پر آپ نے پاؤں رکھے. اور جب آپ کا وصال ہوا، آپ نے پردہ فرمایا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مقرر کیا گیا تو آپ کو پکارا گیا خلیفہ رسول. آپ نے منع فرمایا یہ شان حضرت بکر صدیق کی تھی. آپ کے بعد پھر یہ کسی کو جچتا ہی نہیں ہے. مجھے اگر کہنا ہے تو امیر کہو، اس لیے پھر آپ کو امیر المومنین جو ہے وہ کہا. جب آپ اس ممبر پر بیٹھ لیں گے تو پھر جہاں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاؤں مبارک رکھے تھے وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف رکھی وہاں. تو وہ الگ ترتیب جو شان اللہ نے عطا فرمائی ہے، جس پہلو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، اسی تسلسل سے بات آتی ہے. پھر یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ یہ اتنا نازک موضوع ہے کہ اس کی گہرائی کو سمجھنا الفاظ، بیان، تقریر، سماعت اس کی بساط میں نہیں ہے، اس بحر میں اترنا پڑتا ہے. اور یہ اصول جو وہاں سے نصیب ہوئے کہ خلفائے راشدین کی صورت میں جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ معلوم دنیا تک پہنچا نہیں، معلوم دنیا پر نافذ ہو کر اپنا حق ہونا ثابت کیا. اسی طرح پھر بعد کا جو وقت ہے قیامت تک، ان ہستیوں کے پیچھے ایسی نشستیں ہیں دربار رسالت میں جو بعد میں وہ لوگ، وہ ہستیاں جو اولیاء اللہ کی صورت میں اللہ کریم نے اپنی مخلوق کو کیفیات پہنچانے اور اس کمی بیشی جو دنیا کی ہے اس کے مقابل جو دنیا کا ترازو ہے اسے اپنے وقت تک رکھنے کے لیے. چونکہ جب اس حدیث مبارکہ کو پڑھا جاتا ہے کہ لا تقوم الساعۃ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، تو جہاں اس بات کی وضاحت نصیب ہوتی ہے کہ اللہ اللہ کرنے والا اٹھے گا تو دنیا میں قیامت قائم ہو جائے گی، اس بات پر بھی وضاحت آ جاتی ہے کہ دنیا میں اچھائی اور برائی کا ایک توازن اللہ نے قائم رکھا ہوا ہے. چونکہ دنیا میں خشکی اور تری پر جو فساد پیدا ہوتے ہیں وہ فرماتا ہے یہ تمہارا کردار ہے. اور اگر اس فساد میں انتہا نہیں آ رہی کہ ہر چیز کو لے ڈوبے، اس سے مراد ہے کہ اس کے مقابل اللہ نے اچھائی، کیفیات اور ایک تسلسل جو ہے قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قائم رکھا ہوا، اس نے اس کو برابر رکھا ہوا ہے. جس روز یہ توازن نہیں ہوگا اور نور ایمان دنیا سے اٹھے گا پھر فرصت نہیں ہے. پھر عجیب عجیب نشانیاں قرآن کریم بیان فرماتا ہے. وہ فرماتا ہے ایسا جانور زمین سے نکلے گا اتنا جسیم ہوگا کہ اس کی وجود کی حیرت ہے کہ کتنا بڑا ہے. پھر ہر ایک کے ساتھ وہ کلام کرے گا، صرف کلام نہیں کرے گا، اس کے معاملات بتائے گا کہ تو کیا کرتا ہے، تو کیا چھپایا ہوا ہے. حیران پریشان لوگ دوڑیں گے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ تو بول کیسے رہا ہے، یہ تو میرے ہر عمل کو جانتا ہے. اس دوڑ کا پھر فائدہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت پھر سلب ہو جائے گی کہ کسی کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی. قیامت کے قائم ہونے کی نشانیوں کی پھر باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہاں جو بات مقصد ہے کہ یہ اللہ کریم کا احسان ہے، اس نے ہمیں دربار رسالت سے منسلک فرمایا. اس کا کرم اور احسان ہے کہ عمومی حصوں سے خصوصی حصوں تک ہمیں شرف عطا فرمایا اور ہمیں وہ تسلسل جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے اس سے عطا فرمایا. تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ تقابلی بات کی جائے حضرت علی کرم وجہ الکریم سے. مسجد نبوی میں جو امور تکوینی اولیاء اللہ کے حوالے سے جہاں بات آتی ہے، جو تکوینی امور پر بات آتی ہے، وہاں مشائخ فرماتے ہیں کہ جو نظم و نسق کا رجسٹر ہے یا جو کتاب ہے یا جو تحقیقی حصہ ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہے، چونکہ تسلسل آ کر آپ سے پھر تقسیم ہوا. تو یہ ایک باریک نکتے ہیں اور اس حصے پر زیادہ توجہ دینی ہے جس کا
ہمیں حکم ہے کہ یہ سوال پوچھا جائے، اور وہ ہے ذاتی کردار۔ اس پہلو پر بات کرتے ہوئے، کیونکہ میں جب مراقبہ معیت بات کر رہا تھا تو بھی میرا دل کیا اس طرف بات کرنے کو، لیکن میں نے نہیں بات کی، یہ عرض کیا کہ بعد میں بات کریں گے، اس لیے بات نہیں کی کہ موضوع مراقبہ معیت تھا اور سالک کو معیت سے بات کرنی تھی۔ اتنی وسیع بات کرتا تو شاید وہ اپنی بات کو سمجھ نہ سکے۔ پھر اسی کو جب اس بات پر لائے کہ جب روحانی بیعت میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہونا ہے تو اس موضوع کو پھر یہاں معیت کے حوالے سے آئی، تو چند گزارشات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں جن کا مقصد تحقیقی مقالہ پیش کرنا نہیں ہے، جس کا مقصد ہے احساس کرنا کہ کتنے کرم ہیں اللہ کے، کتنا احسان ہے اللہ کا، اور وہ ذات کریم تعلیم دے رہا ہے ہر اس وصف کی جس کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے میں تمہیں معیت ذاتی عطا کرتا ہوں، اور دنیا دارالعمل ہے، اور ہمیں حکم ہے ان صفات کو اختیار کرنے کا، اور انعام دنیا میں معیت ذاتی عطا فرما رہا ہے رب کائنات۔ اور اگر اس عطا کی سمجھ نہیں آ رہی تو دھندلاہٹ ہماری آنکھوں میں، اسے دھونے کی ضرورت ہے، اسے صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنا کچھ اللہ کریم نے عطا فرما دیا ہے کہ جس کو سوچا یا پیمانے میں لایا جا سکتا ہی نہیں ہے۔ کہیں کمی اور کہیں کوتاہی یا غلطی یا کمزوری، کوئی عنصر ایک ذرے کا بھی لے لیں گے تو وہ اپنی طرف آئے گا۔ ہم جو فریق دوم ہیں، جو مخاطبین ہیں، ہماری طرف بات آئے گی۔ اللہ کریم صدق کے دل سے دین کو سمجھنے، سیکھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قیمتی لمحات ہیں یہ گزر رہے ہیں، اور ہر سانس شہادت دے رہی ہے کہ تیرا یہ لمحہ گزر گیا۔ ہر گھڑی اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ تیری حیات سے یہ فرصت جو ہے وہ مائنس اور منہا کر دی گئی ہے۔ تو کب پھر ہوش ہم کریں گے؟ یہ ہوش کے لیے کلام ذاتی ہے، دین اسلام ہے، ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت نے فرمایا نا کہ درود شریف اس طرح پڑھو کہ تمہاری زبان نہیں، تمہارا کردار گواہیاں دے رہا ہو کہ یہ درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ انہیں عشق ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ خالص عشق وہ حصہ ہے جو بندے کو ابدالآباد کامیابیاں دیتا ہے۔ یہاں سودے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کروں گا تو یہ ہوگا، نہیں، یہاں بے لوث پیش کر دیا جائے تو سودے میں اتنا کسی کو کچھ نہیں مل سکتا جو بے لوث پیش ہونے میں نصیب ہوتا ہے۔ اپنا آپ دیکھ کر سودا کرنا چاہیے نا جی۔ کسی سے بھی جب بندہ سودا کر رہا ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ کسی دکان کا ملازم جو ہے اس دکان کے مالک کے ساتھ سودے کی بات کر رہا، وہ تو اپنی تنخواہ کو دیکھ کر مالک کا کام کر رہا ہوتا۔ تو وہ تو دونوں انسان ہیں، دونوں مکلف ہیں، دونوں کو زندگی موت پر اختیار نہیں، صحت بیماری پر اختیار نہیں، ایک مخلوق ہیں۔ مساوات کی بات ہے، حیثیت کی، جو حقوق و فرائض کی تقسیم ہے اس کی بات آتی ہے، وگرنہ تو دونوں انسان۔ تو یہاں جب بات آتی ہے، یہاں ایک طرف اللہ کریم کی ذات ہے، دوسری طرف مخلوق ہے جسے اس نے پیدا فرمایا۔ نہ صرف پیدا فرمایا ہے، جو تسلسل ہے یہ بھی اسی کا کرم اور احسان ہے، ورنہ ایک لمحے کا انقطاع جو رحمت کا ہے وہ زندگی کا تعطل نہیں، عدم کر دے، چیزیں وجود زائل ہو جائیں، ختم ہو جائیں، کسی شے کا وجود نہ رہے، تو اس کے کرم اور احسان کو پھر ہم یہ لے لیں کہ اتنی نمازیں پڑھی ہیں تو میرے مسائل کیوں نہیں حل ہو رہے۔ کتنے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں وہ تشریف لاتے ہیں اور میں یقین مانے یہ کوشش کرتا ہوں، ساری جماعت میری بیعت ہے، اس کے باوجود میں انہیں دیکھتا ہوں جس طرح حضرت کے ساتھ میری ذمہ داری تھی، میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت میں سب سے لڑتا تھا، خبردار کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، یہ ہمارے شیخ کے مہمان، آپ یقین مانے میں اسی نظر اور اسی محبت اور اسی لحاظ سے دیکھتا ہوں جیسے حضرت کے مہمان۔ تعلق کو اس طرح محسوس کرتا ہوں
کہ حضرت نے مجھے فرمایا تھا، انہوں نے فرمایا تھا بیٹا میرے رشتہ دار یہ ہیں، یہ میرا گھر ہے، تعلق اس درجے کا دیتا ہوں، کوئی زیادتی یا غلطی یا کمزوری کرتا ہے تو مزاج ہے، غصہ آتا ہے، غصہ پھر ان اپنے ساتھ جو بیٹھے ہوتے ہیں ان پر نکال لیتا ہوں، اسے کچھ نہیں کہتا، لیکن سوچتا ہوں کہ بیمار ہو گئے ہو، جنات کی شکایت آ گئی ہے، کاروباری حیات میں نقصان ہو گیا، تو ہی قربت رہنی ہے۔ تو بڑی عام سی باتیں ہیں، تعویذ، دم اور رہنمائی اور سفارشیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ مرکز آؤ تو میں ہر ایک کو کہتا ہوں لکھ کر بورڈ پر لگوایا ہے، نفلی معتکف کی حیثیت سے وقت بسر کرو۔ تو جو آتے ہو اس آنے میں کیفیات کے لیے آؤ گے تو یہ قیمتی ہوگا، ضروریات دنیا کے لیے آؤ گے تو میں تو بیٹھا رہتا ہوں، ٹائم 2 بجے تک ہے، اکثر 4 بج جاتے ہیں، اوپر 5 تک چلا جاتا ہے ٹائم، بیٹھا رہتا ہوں۔ تو جہاں تک انسانی وجودی استطاعت کی گنجائش ہے میں کوشش کرتا ہوں اس سے زائد کروں، لیکن تکلیف یہ بات دیتی ہے کہ ہم مسائل دنیا کو مقصود رکھ کر کیفیات باطنی کی جو تقسیم کے پہلو ہیں وہاں اس بات کو لے کر آئیں گے تو یہ درست نہیں ہے سالک کے لیے۔ میرے ذمہ تو جو ذمہ داری ہے میں کوشش کروں گا، اللہ مجھے معاف فرمائے، میں اس کی نزاکت کو سمجھ رہا ہوں، ہما وقت اس کے حضور دعا گو رہتا ہوں کہ بار اللہ میں نہ اس قابل تھا نہ ہوں، بار اللہ نہ میں اس قابل ہوں کہ میں اسے نبھا سکوں، احسان فرمانا، کرم فرمانا، یہ ذمہ داری عطا فرمائی ہے، اس کی نزاکتوں کی بھی سمجھ دینا، استقامت بھی دینا۔ میں اس قابل نہیں، نہ میری یہ جرت ہے کہ میں کسی کا حساب دے سکوں، بار اللہ میں کسی کمی بیشی میں مجھے محفوظ رکھ۔ لیکن جب آپ سے بات ہوتی ہے، آپ سے ملنا ہوتا ہے تو اس پہلو کو دیکھ کر احساس آتا ہے، اندر تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ بات ساری جو ہے یہ تکالیف کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں، جمع ذکر کے لیے ہوں، تکالیف پر بات ہو تو دکھ نہ ہو، اور اگر بات ہی تکالیف اور دنیا پر آ کر ختم ہونا شروع ہو جائے تو یہ رواجات ہیں، میں نہیں چاہتا اتنے مبارک پہلوؤں کو اور اس مائیت کی حصوں کو جس کی شناسائی 14 صدیوں بعد اللہ نے اتنی عام فرمائی ہے، ہر ایک کو نصیب ہو رہی ہیں، ہم اسے رواجات کی نظر کرتے جائیں۔ اللہ کریم ہمیں استقامت فی الدین عطا فرمائے۔ اس کا علاج ذکر ہے، ذکر اللہ ہے، اس کی باقاعدگی ہے، اس کا تواتر ہے، اس کا بے لوث کرنا ہے، اور اس کو کیفیت کے ساتھ منسوب نہ کریں، دل کر رہا ہے یا دل نہیں کر رہا، کیفیات محسوس ہو رہی ہیں نہیں معلوم، حکم ماننا ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کو کثرت سے یاد کیا جائے، اتنی بات کافی ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں وہ جگہ دی ہے جہاں یہ سمجھو کہ میں نے اس کا حکم مان لیا۔ تو جب ہم اپنے حکم کے ماننے کو کھولیں گے، کیا وہ اس قابل ہیں ہمارے معاملات، ہماری عبادات، ہمارا ماننا، ہمارے ذکر، ہماری تسبیحات، ہمارا بول چال، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارے معمولات زندگی اس قابل ہیں کہ جن کا اللہ نے حکم فرمایا ہے ایک ایک عمل کر کھول کو دیکھ لو، اپنی کمزوری پر ندامت محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، اس کے باوجود وہ قبول فرما رہا ہے، وہ احسان فرما رہا ہے، آسانیاں عطا فرما رہا ہے، دین کی سمجھ دے رہا ہے، اس کے موقع دے رہا ہے، پھر کیا صورت ہے؟ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور یہ نزاکتیں سمجھنے کی توفیق اور اس عمل میں عمل کی توفیق، اور آخرت میں جو اللہ جل شانہ دار دنیا سے روانگی وہ بحالت ایمان عطا فرمائے۔